الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين عذروا حبيب المجتبى سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ والصلاۃ بعد. دعا ہے خالق کائنات مولا جل وعلا نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرما. آمین.
دے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات کے ساتھ تعلق۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، بدعقیدگی اور جہالت کا دور ہے۔ موجودہ معاشرے کے اندر کئی بدبخت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کا عقیدہ خراب کرنے واسطے ایک گل اٹھائی ہے کہ نبی پاک سرکار چلے گئے، معاذ اللہ یہ لفظ آپ کی شان دے لائق نہیں کہ میں بولا، لیکن وہ انہوں لوگوں کی زبانی کہ نبی مر کے مٹی ہو گئے۔ نبی مر کے مٹی ہو گئے۔ دوستان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے پاک محبوب دی ذات کو اصل کائنات بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مقصود کائنات بنایا۔ آج کل یہ جملہ یہ سوشل میڈیا پہ بڑی گردش کر رہے ہیں کہ دیکھو جی مردیاں نو زندہ کہنے والے بدعتی اور مشرک، مردیاں نو زندہ کہنے والے۔ تو گزارش یہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی سونی گل فرمائی ہے، فرمایا حبیب خدا دی ذات پاک رکھا دنیا کائنات کی اصل میں اصل آپ کی ذات ہے، باقی سارا کوئی فروغ ہے۔ اصل آخیا جاتا ہے جڑ، اصل کیوں آخیا؟ باقی جڑا اتلا کام ہے نا، باویں جنہ وڈا درخت کیوں نہ ہوئے، اتنے سارا کوئی دا پھل پھول پتے شاخاں ٹہنیاں یہ سب فروعات نے۔ اصل کیے دوستان گرامی، جنہ وڈا درخت کیوں نہ ہوئے، اگر او دا جڑ دے نال تعلق ختم کر دیتا جائے
بھاوے پوری کائنات دے اتے چھاں کرن والا درخت ہو، اونوں طاقت، اونوں سرسبزی اور وہ قائم رہے گا اس وقت تک جب تک ادھر تعلق جڑ دے نال جڑیا رہے گا۔ جدوں ادھر تعلق جڑ نال ختم ہو گیا، بھائی 4 دن کے بعد انہیں سوکھ کے بالن پڑ کے چولہے جا جانا، بغیر جڑ دے کوئی درخت قائم رہ سکے نہیں۔ امام غزالی فرماتے نے فرمایا نبی پاک سرکار دا ظاہری زمانہ یا تا قیامت رب کائنات نے اپنے محبوب دا تعلق دنیا کائنات نال ایویں رکھے ہے کہ اگر ایک لمحے واسطے ایک لمحے واسطے نبی پاک سرکار دا تعلق دنیا کائنات کو ٹوٹ جاوے، آپ اپنی توجہ ہٹا لیں ایک لمحے واسطے، آپ اگر اپنی توجہ ہٹا لیں، فرمایا دنیا کائنات سڑ کے سوا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ گلاں چیتے پائیاں کرو، فتنیاں دا دور ہے، اپنا ایمان عقیدہ بچا لو۔ وگرنہ عقیدہ گندا ہوئے تو خاتمہ بالایمان دی موت نہیں لگتی، تو یہ خاتمہ گندا ہو جائے تو پھر بخشش ممکن ہی نہیں۔ اپنا ایمان عقیدہ بچا جائے، اس واسطے دوسرے لوگ قوم نو کسے سنا کے راضی کیتی کھڑے نے، ساری کوشش ہوتی ہے یار امت مسلمان نے بچوں کسے دا عقیدہ ایمان باچی۔ اچھا کون تسی آسو گے کہ کوئی امام غزالی دی گل کیتی ہے، کوئی قرآن دی گل سنا دے، ٹھیک ہے میں قرآن دی سنا دینا۔ سبحان اللہ، ارشاد ربانی فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ رب کائنات نے فرمایا جیڑے بندے اللہ کے راستے دے اندر شہید ہو جاوے، جیڑے بندے اللہ کے راستے دے اندر قتل ہو جاوے مارے جاتے ہیں، فرمایا ہے انہاں لوگوں کدی لا تحسبن انہاں لوگوں کدی مریا ہویا سوچیا جی نہیں۔ بڑا سوکھا جیا ترجمہ سنایا، رب دا قرآن نے فرمایا جڑے لوگ اللہ دے راستے دے اندر قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، انہاں لوگوں کدی مریا ہویا تصور بھی نہ کریا جے، سوچنا بھی نہیں، کہیا جے دور دی گل ہے، نظریہ کی بنانا دور دی گل ہے۔ رب کائنات نے قرآن کو بھی منع فرمایا ہے، وہ لوگ جڑے اللہ دی راہ دے اندر مارے گئے ہیں انہاں نوں کبھی مردہ فرمان بھی نہ کریا جے۔ سبحان اللہ، بل احیاء عند ربهم
وہ زندہ نے قرآن فرما رہا وہ زندہ نے نال اپنے رب تو رزق بھی لے رہے ہو توجہ کریا جی اونا رونا بھی گل جیرے راہ خدا دے اندر شہید ہو گئے قتل ہو گئے مارے گئے جنہیں رب کی ذات رب کی خاطر رب سونے کی خاطر رب کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کے دریانے پیش کیے قرآن فرماتا ہے انہوں نے کبھی مردہ سوچائی پہلی گل میں کہنا ہوں اللہ دا قرآن ہے بڑے سوچے لفظ دے اندر ترجمہ دسیا ہے پہلی گل قرآن شہیدان مردہ قرآن کرے کوئی منع کر رہا ہے میں پوچھنا ہوں کیا اپنے پاک محبوب شہادت والا درجہ نہیں گرنا سبحان اللہ بھائی میں قرآن دے لفظہ دیا سبحان اللہ باقی اللہ کے بعد قرآن دے لفظہ دیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کو شہادت کو محروم رکھی ہے بول دے نہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنیاں جو دعاوں فرمائیاں نے مولا میرے موت شہادت علی دے کیا وہ رد ہو گئی ہیں آپ دعا فرماتے سن مولا میں شہادت علی موت دینی حبیب خدا دیا دعا رب کائنات نے ضرور قبول فرمائی کون جدو نبی پاک سرکار یاد کوئی آنکھیں شہادت کی موت نہیں ملی تجھے آنے آپ شہادت کا درجہ بھی پا گئے تو پھر قرآن کا منکر بھی بن گئے شہادت بھی تسلیم کر لے لیکن نال قرآن کا بھی انکار کر لے خدا دی قسم کا کیا نال تو قرآن وہ تو کہنے نبی پاک سرکار واقعی شہید ہوئے شہادت درجہ رکھے کائنات نے آپ کو عطا فرمائے یہ ضروری نہیں کہ جڑا بندہ میدان جنگ دے اندر شہید ہوئے اسے کو شہید آکھا جاتا ہے رب چاہے اپنے معبود اپنے محبوب واسطے اپنا قانون تبدیل فرما لے اور ایک بار نہیں کئی دفعہ ہوئے رب کائنات نے اپنے معبود واسطے قانون تبدیل فرما لے سبحان اللہ توجہ نہیں میں حدیث پاک بیان ہوئی تھی لوگوں نے پھر حوالہ مانگیا سی میں حوالے بھی دیتے سن او نبی پاک سرکار دی صحابہ جنہیں آپ سرکار دا پیشاب مبارک پی لیا سی میں اتنے بیان کیا سی جلسہ ہویا سی پھر لوگاں دلیلہ منگیا سی میں پھر پورا جمعہ دلیلہ دے پڑھایا سی یاد ہے ایسا ہوں ویٹ قانون تبدیل ہویا کہ نہیں ہویا تیرا میرا پیشاب کپڑے لگ جاوے تے شریعت کہندی ہے پہلے دھو تے پھر مسجد میں بڑی
پھر نماز پڑھی تے حبیب خدا دی باری آئی ہے تے رب کائنات نے قانونی تبدیل فرما چھڑے ہیں صحابہ پاک نے پیشاب شریف پی لیا کہ میرے آقا نے فرمایا تو اپنے تے جنت واجب کر لئیو سبحان اللہ ہو یا قانون تبدیل کے لیے خدا دے بندیا اپنے تے قیاس کرے حبیب خدا ہوں قرآن کے لفظ نہیں آ گیا قرآن تو بڑا کہڑا کلام ہے اللہ تعالیٰ فرمائے یہ میں گل کر رہا تھا ضروری نہیں کہ ہر بندہ جڑا میدان جہاد یا میدان جنگ کے اندر ماریا جائے وہ شہید گئی دیگر احادیث مبارکہ دے اندر کئی موتاں یا کھڑیاں نے جنہاں نوں شہادت آکھیا گیا جڑا بندہ ایک خودکشی حرام اتفاق نال جنوں پانی میں ڈوب کے موت آوے علماء فرماندے نے یہ بھی شہید ہے اور ایڈی بڑی موت ہے پانی میں ڈوب کے مرنا ایڈی بڑی موت ہے حدیث پاک دے اندر آندا ہے جڑا بندہ پانی میں ڈوبدا ہے نا مولا تعالیٰ اسرائیل کو فرماندا ہے کہ روح تو نہ کٹ میں آپ کٹاں گا ایڈی درجے ایویں اگ دے اندر سڑ کے نہ جاوے علماء نے انہوں شہید لکھے بندہ پیٹ کی بیماری چمڑ جاوے پیٹ کی بیماری نال موت آوے علماء نے انہوں شہید لکھے میدان جنگ چمڑا آوے وہ شہید لکھے جاندے ہوئے قرآن فرمایا کہ بندے اللہ یہ ایسا جملہ ہے جڑا بندے دے دین ایمان واسطے دلی آخر جنہیں سوچ لیا کہ نبی دا تعلق کائنات ٹوٹ گیا ختم ہو گیا سمجھو ڈوب گئے اور لکھاں نمازاں پڑھے قرآن پڑھے تلاوتاں کرے حجاں کرے علم پڑھے ایویں سمجھ بھائی نبی پاک سرکار دے بارے عقیدہ رکھی کھڑے کہ آپ کا تعلق کائنات تو ختم ہو گیا آپ چلے کہہ رہے ہیں آپ دا جڑا جسد اطہر جسم مبارک ہے وہ مٹی ہو گیا ہے جیڑا بندہ ایک نظریہ بنا لیندے جیدے ذہن وچ گل آ جاندی ہے قسم خدا دی کر کے آنا او ہن جنیاں مرضی عبادت کرے شیطان نوں عبادت تو کبھی بھی نہیں روکدا شیطان ٹھیک لگا ہے رج کے عبادت کر قبولیت والا بوہا تے آپے بند کر چھڑی قبولیت میرے بوہے نوں تے آپے بند کی کھڑا ہو جنیاں مرضی بات نہ کر لے اے میں سمجھ کہ اے جڑا نا رب سونا سکھا دے اوتھے کرے تے کر سکدا ہے لیکن اصول یہ ہے کہ دئی جمانی ہوگی نا جاگ لانی پڑی قانون یہ ہوئی وہ چاہے اپنے بغیر جاگ نے کئی بڑا چلے تے بے نیاز ہے اساں دی قدرت کا انکار نہیں کرتے لیکن انہیں قانون بنایا ہے بھئی جدوں دئی جمانا ہوئے نا انہوں جاگ
تو لکھا جتن کر لے پر جاگ لے پھر جمنا الٹا دو نے ترک جانے واہ میرے پیر بابا میرا پیر سنگار اڑائے پیر فرماؤں فرمایا تے تصویر پھری پر دل نہ پھریا تے تصویر پر دل نہ پھریا تصویر پڑھ کے جو ہے بھائی جاگ میں تو دو جمامے تھے انہیں تو ترک نہیں آج کل علی اکثر عبادت خدا رہی میں نہیں کیونکہ عقیدے کا ایک پہلو نہیں ہے یہ سے ایک حصہ ہے ایک پہلو ہے رب دے بارے رسول دے بارے نبیوں دے بارے رسولوں دے بارے کتابوں دے بارے قیامت دے بارے فرشتیاں دے بارے جنت دے بارے دولت دے بارے جے کسے پاس ہوئی تھوڑا جیا تھڑک گیا تو ہون سمجھ لگا رہے دن رات لگا رہے عبادت کرتا رہے یہ دا کام بڑھنا اقبال نے اسی شہر کو بیان فرمایا اقبال فرمایا مصطفیٰ کے رسان خیشنا کے دین اگر بہون رسیدی تمام مولا حبیب
اقبال آتا ہے اگر مومن بننا چاہتے مسلمان بننا چاہتے دین لینا چاہتے ہدایت لینا چاہتے جنت لینا چاہتے پھر ایک کر اپنا مصطفیٰ کریم کے اندر تک بڑھا لے اپنا تعلق مصطفیٰ کریم کے نام مضبوط کر لے پکا پینا چھوڑ لے تینو جنت بھی کیوں لگ رہی ہے شفاعت بھی کیوں لگ رہی ہے تینو مسلمانی بھی کیوں لگ رہی ہے تینو ایمان بھی دولت بھی کیوں لگ رہی ہے انسانیت آدمیت بھی کیوں لگ رہی ہے تینو کردار کے آداب اتوار بھی کیوں لگ رہے ہیں خبردار جی مصطفیٰ کریم نے روئے تو پھیریا آپ نے برکت ربی آیا پھر یہ سمجھ تیری ساری زندگی ابو لہب والی بنی آوے کی مطلب ابو لہب ہمیں کھانے کھانے نیڑے بیٹھے لیکن لمبا کچھ نہیں حاصل کچھ نہ کیتا تو لوگوں گمراہ کرن واسطے نبی پاک دا نام بھاوے لینا رہے اسانا بھاوے پڑھتا رہے نمازیں بھاوے پڑھتا رہے لیکن جب تک تیرے دل کا دامن حضور کے در اقدس نال مضبوطی نال نہیں نہ جڑے گا اب تک خدا دے بندیا مولا روم نے کیا گل فرمائی سبحان اللہ مولا روم نے نچوڑ کر سکتا مولا روم فرماوے نے فرمایا اگر اسم محمد را نیاد دے شفیعات اگر اسم محمد را نیاد دے شفیعات اگر محمد پاک وسیلہ آدم پاک رب عبادات پیش کرنے کبھی آج کی توبہ قبول سی بھائی میں نہیں کہہ رہے ہیں مولا روم کہہ رہے ہیں میں آدم پاک رقم بڑھے میں مصطفیٰ کہیں میں سجدے نالی بڑھے اگر نوح پاک دا پیڑا بڑھے آئے مصطفیٰ کہیں میں سجدے نالی بڑھے آئے اگر یوسف حسن و جمال آئے مصطفیٰ کہیں میں سجدے نالی بڑھے اگر ایوب پاک بیماری کی جان لگی ہے
مرے جس کی ذات بابرکات نبیوں رسولوں دیا مشکل آسان اور آج تو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کا تعلق کائنات تو ختم ہو گئی. خدا دی قسم کر گیا نا اگر ایک لحظہ دم بھر واسطے آقا نامدار اس کائنات کو توجہ ہٹا لینا ویکھے گا کہ یہ کائنات ایک پل نہیں چل سکتی. آج ساڈے کرتوت ویکھے آج کیڑی بغیرتی ہے کیڑا گناہ ہے جڑا نہیں ہو رہا کیڑا ظلم ہے جڑا نہیں ہو رہا کیڑی رب رسول دی نافرمانی ہے جڑی نہیں ہو رہی تے باوجود ساڈیاں شکلاں نہیں تبدیل ہوندیاں. پہلیاں قوماں دیاں شکلاں فوراً تبدیل ہو جاندیاں گناہ کرتے سن شکلاں وٹی جاندیاں وہ بھی تو بندے سن آدم پاک دی اولاد سی نہ ہوئی لیکن گناہ کرن نال شکلاں وٹی جاندیاں آج وہ ظلم کو کام کو کردار ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو آیا نہیں جاتا لیکن ان باوجود شکل نہیں بدلی ہوندی. خدا دیا یہ بھی احسان محمد پاک رب کائنات نے اسے جب وعدہ فرمایا نا محبوبا میں تیری امت نو تھوڑی موجودگی یک لخت عذاب نہیں دینا کہ تیری ساری امت عذاب میں مبتلا ہو جائے. ہاں جزوی عذاب یہ آ سکتا جزوی عذاب آ رہے ہیں ہے نہیں وہ ساڈے ہاتھاں دی کمائی ہے وہ ساڈے کرتوتاں نال ساڈے عملاں دا جڑا وبال عذاب لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی یہ شکلاں نہیں تبدیل ہوندیاں اور شک لخت امت عذاب کا نہیں شکار ہوندی تے یہ بھی محمد پاک دے تعلق دی برکت جیڑا رب کائنات نے تا قیامت کائنات دے نال سلامت رکھے توجہ نہیں فرمائی یہ تے گل سی عمومی طور تے تینوں سکھائی تے خدا دے بندے ساڈا عقیدہ تے ولیاں دے بارے نہیں وہ جڑے اس درد غلام غلام در غلام غلام در غلام نے ساڈا عقیدہ تے انہاں دے بارے ساڈا دل تے نہیں مندا کہ اللہ دا ولی ہوے کوئی داتا گنج بخش علی حضوری ورگا ہوے پیر میرے علی پیر سیال جیسا ہوے تے اونوں مٹی کھا جاوے کیوں وہ مٹی دے اوتے حکومت رب دی ہے. سبحان اللہ یہ بھاوے کسے بھی جان سنیا لیکن رب دی تے سن لی ہے. پانی ہے ہوا ہے مٹی ہے اگ دا کام ہے ساڑنا. ابراہیم پاک تشریف لے گئے نے تے مولا نے فرمایا ہاں اتھے تیرا کام ساڑن والا ختم ہے وگرنہ آپ کو ہوئے تو ساڑے نہیں بول دے رہی ہیں. اچھا ابراہیم پاک دے جسم نو اگ نہیں کھا سکتی حبیب خدا دے جسم نو مٹی کھا جائے. سادہ تے اولیاء دے بارے اولیاء اللہ کے ولیاں دے بارے عقیدہ ہے بھئی اللہ تعالیٰ اپنی مٹی نو اپنی زمین نو انہاں کھان دی اجازت مولا فرماتا ہے اے میرے نام دا بند کرن والے نہیں انہاں نو نہ کھاویں
اے میرے نہیں میرے نال یاری رکھنا تے رب سونا پھر جنوں قائم رکھے سلامت رکھے انہوں نہ مٹی کھا سکتی ہے نہ آگ کھا سکتی توجہ نہیں فرمائی اے ساڈے عقیدے دی اسی گل دی ترجمانی فرمائی ہے عارف کھڑی فرمایا ولی اللہ دے اللہ تعالیٰ ساڈے اکابرین کو سلامت رکھے ساڈے یعنی ان سلامتی دا مانا ساڈے اکابرین دی تعلیمات کو ساڈے سر تے سلامت رکھے کہ جنہوں نے ساڈے ایمان بھی بچائے ساڈے عقیدے بھی بچائے دادے آدھے اللہ تعالیٰ نے سب دولت دی اسی تے ولیاں دے بارے چیزیں رکھنے ہیں انہوں نے مٹی نہیں کھا سکتی چیز جائے کوئی نبیاں دے بارے رکھے یا پھر کوئی سید الانبیاء دے بارے رکھے جڑا سید الانبیاء دے بارے یہ نظریہ رکھ دئی اس کو وڈا بدبخت بے شک مولا تعالی جل شانہ اس بدبختی گمراہی کو بچا لے وما علینا